بات ہے 1914 کی، جب تھامس ایلوا ایڈیسن کی فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور انہیں $23 ملین کا نقصان ہوا۔ ساتھ ہی ان کی ایک امپورٹنٹ ریسرچ بھی جل کر راکھ ہو چکی تھی جن پر وہ سالوں سے کام کر رہے تھے۔ ان تمام سچویشن کو جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا اسے مینٹلی اسٹرانگ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تھینک گاڈ، اب تک میں جتنی بھی مسٹیک کر رہا تھا وہ ساری جل کر راکھ ہو گئی ہے، اب میں نئے سرے سے شروعات کر سکتا ہوں۔ ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان ہر سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مینٹلی اسٹرانگ پیپل کی 5 ہیبٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہیبٹس نمبر 1، امبریسنگ چینج۔ ایگل ایک بہادر وہ پرندہ ہے جو 70 سال کی عمر تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں اسے ایک برے وقت سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں اس کی چونچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آسانی سے شکار نہیں کر سکتا اور اس کے پنکھ بھی اتنے بھاری ہو جاتے ہیں جس سے وہ اڑان بھی نہیں بھر سکتا۔ اس سچویشن میں ایگل کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، پہلا کہ وہ ایسے ہی مر جائے، دوسرا یا پھر وہ بہت ہی پینفل کے چینج کو ایکسیپٹ کر لے۔ ایک ایگل کی زندگی میں یہ پروسیس 150 دن کا ہوتا ہے، جس میں وہ ایک پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو ایک پتھر پر مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ناخنوں کو بھی توڑ دیتا ہے اور آخر میں اپنے موٹے پنکھوں کو بھی کھینچ کھینچ کر اتار دیتا ہے۔ آخر کار 150 دن کے بعد اس کے پاس ایک نئی چونچ، نئے ناخن اور نئے پر آ جاتے ہیں، اور فائنلی 150 دن کے بعد اس پینفل دور سے گزر کر ایگل اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے اور باقی 30 سال کی زندگی سکون سے گزارتا ہے۔ اسی طرح ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان بھی ہر مشکل چینج کو امبریس کرتا ہے اور اسے ایکسیپٹ کر کے اس چینج سے گزر کر خود کو مضبوط بناتا ہے۔ ہیبٹس نمبر 2، اسٹیبلشنگ باؤنڈری۔ یاد کریں کہ لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی کام کے لیے ہاں کی ہوگی، جب آپ کا وہ کام نہ ہو تب آپ نے یہ ایکسکیوز دیا ہو کہ کاش آپ نے یہ کام پہلے ہی منع کر دیا ہوتا، میں اپنے باقی کام سکون سے کر پاتا۔ یہ ایک نشانی ہے مینٹلی ویک لوگوں کی، کیونکہ ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان اپنی باؤنڈری یعنی اپنی لائن آف کنٹرول جانتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے اسے کس کام کے لیے ہاں کہنا ہے اور کس کام کے لیے منع کرنا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اسے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان یہ سب اچھے سے جانتا ہے۔ ہیبٹس نمبر 3، دا پاور آف سیکریفائس۔ ہیومن سائیکولوجی کو ماننے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیکریفائس بلڈ ریزیلینس، ریزیلینس بلڈ اسٹرینتھ، اسٹرینتھ بلڈ پاور اینڈ پاور بلڈ پرپز۔ اس چیز کے ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے وراٹ کوہلی۔ 2014 کے ایک آرٹیکل میں یہ پتا چلا کہ وراٹ کوہلی کتنے زیادہ فوڈی تھے، یعنی ان کو فاسٹ فوڈ کھانا کافی پسند تھا، لیکن آج ان کی ڈائٹ کچھ ایسی ہے کہ وہ اپنی کافی میں چائے تک کو پینا پسند نہیں کرتے۔ ڈسپلن اور سیکریفائس ان کی زندگی کا ایک میجر ایلیمنٹ ہے، اور دوستوں کوئی بھی پرپز بنا کسی سیکریفائس کے پورا ہی نہیں کیا جاتا، اور مینٹلی اسٹرانگ لوگ اپنی زندگی میں سیکریفائس کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہیبٹس نمبر 4، امبریسنگ فیلئر اینڈ مسٹیک۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ ایلون مسک جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو وہ سکسیس کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں تو آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اسپیس ایکس پلان کے ریگارڈنگ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، I want to be able to make sure that we have enough capital to survive at least 3 consecutive failures۔ اگر آپ اس بات کو دھیان سے سمجھو تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ سکسیس کی تیاری کرتے رہو، بلکہ مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو فیلئر کے لیے بھی اتنا ہی تیار ہونا ہوگا جتنا کہ آپ سکسیس کے لیے تیار تھے۔ ہیبٹس نمبر 5، سیلف لو۔ ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا شیڈیول بالکل تیار یعنی پوکڈ رہتا ہے جب تک وہ اپنے دن کی شروعات میں سب سے پہلے اپنی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پر کام نہیں کر لیتے، تب تک وہ اپنے اس دن کے باقی کام بھی شروع نہیں کرتے۔ اینڈ دوستو، سیلف لو پریکٹس کرنے سے آپ کی سیلف اسٹیم اور مینٹل ہیلتھ میں
کافی امپرومنٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے یہ بھی ایک اہم ہیبٹس ہے۔ دوستو تو یہ تھی وہ 5 کوالٹی جو اکثر مینٹلی اسٹرانگ لوگوں میں دیکھی جاتی ہے، اور اگر آپ بھی اپنا مائنڈ سیٹ کچھ ایسا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں ان 5 ہیبٹس کو لانا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔